سوائیں کتاب مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی چوتھی، پانچویں، چھٹی آیت پر آج ہم فوکس کریں گے۔ ویسے تو ہم کلام خدا میں سے 10 احکام جو ہیں 10 کمانڈمنٹس جو ہیں اس کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں۔ سو پہلا جو حکم تھا اس کے تعلق سے ہم سیکھ چکے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ اور پھر تیسری آیت میں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کے اندر تھی اس وقت بنی اسرائیل قوم ان مصری دیویوں اور مصری دیوتاؤں کی جو ہے وہ پرستش، ان کی ہم ان کے آگے سجدہ اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ جو خاص ان کے معبود تھے وہ 29 تھے، اور جو عام معبود تھے، چھوٹے معبود تھے، وہ تقریباً 2000 سے زیادہ تھے۔ خداوند نے انہیں فرمایا کہ میرے حضور تم غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ ہوا کے لیے ان کا الگ دیوتا تھا، فصل کے لیے ان کا الگ دیوتا تھا، اگر اولاد چاہیے اس کے لیے الگ دیوتا تھا، اگر بارش چاہیے تو الگ دیوتا تھا۔ ہر ایک چیز کے لیے انہوں نے ایک الگ الگ خدا بنا رکھا تھا، اس کو مانتے تھے، اسے پوچھتے تھے۔ تو بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم ملا کہ تم یا تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مان۔ اور جب دوسرا حکم دیکھیں گے چوتھی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی چوتھی آیت، لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا سب کے لیے پیسے پر شکر رکھیں۔ میرے عزیزو، یہ کتاب مقدس میں دوسرا حکم ہے، اور یاد رکھیے کہ کرسچینٹی کے اندر، مختلف کلیسیاؤں کے اندر کسی نے اس دوسرے حکم کو آدھا بیان کیا، کسی نے اس دوسرے حکم کو کتاب مقدس میں جو ان کا ترجمہ ہے اس میں اسی طرح ہے، لیکن ان کی جو دعائے عام کی کتاب ہے، جو بچوں کو 10 احکامات سکھائے جاتے ہیں، ان کے اندر کتاب مقدس کا دوسرا حکم موجود نہیں ہے۔ یہ دوسرا حکم نہایت اہم ہے۔ بنی اسرائیل قوم اگر مار کھاتی رہی تو اس دوسرے حکم کی نافرمانی کے سبب سے مار کھاتی رہی۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ کیونکہ مصری لوگ جو تھے انہوں نے مختلف اشکال کے دیوی اور دیوتا جو ہے وہ بنا رکھے تھے، جن کو میں نے پہلے بتایا کہ وہ پوجتے تھے، ان کو وہ سجدہ بھی کرتے تھے، ان کے آگے وہ عبادت بھی کرتے تھے۔ ان کی عبادتیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک وہ اپنے اس ہاتھ یا تراشے ہوئے مورت یا صورت کے سامنے وہ جھکتے نہیں تھے، یا ان کے آگے وہ مختلف اور کام نہیں کرتے تھے۔ 10 احکامات سے اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ جو 10 احکامات ہیں، یہ 10 حکم ہیں، 10 کمانڈمنٹس، اس میں سے 7 حکم ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نہ کرنا، اور 3 ایسے حکم ہیں جس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ کرنا ہے۔
ان 7 میں سے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ کرنا، ان میں سے یہ پہلا حکم ہے 7 میں سے، کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی کی مورت نہ بنانا۔ تو یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل قوم کہاں سے نکل رہی تھی؟ ملک مصر سے۔ اور پہلے حکم میں یہی لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی کی مورت نہ بنانا۔ سو بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر کے اندر تھی تو وہاں پر بت پرستی عروج پر تھی۔ آج جب ملک مصر سے نکل رہے ہیں اور آگے انہوں نے کہاں جانا ہے؟ کنعان کے ملک کے اندر۔ تو کنعان کا جو ملک تھا اس کے اندر بھی بت پرستی جو تھی وہ عروج پر تھی۔ وہاں کے لوگ اپنے پیروٹوں کو، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کو اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے جو ہے وہ زندہ آگ کے اندر ان کی قربانی دیتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل قوم کو یہ تنبیہ کی گئی، یہ تاکید کی گئی کہ تم ایسا نہ کرنا۔ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے جو بت تھے ان کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ سو یاد رکھیے کہ بت کیا کوئی چیز ہے؟ چاہے وہ لکڑی کا ہو، چاہے وہ پتھر کا ہو، چاہے وہ پلاسٹک پیرس کا ہو، کیا بت کوئی چیز ہے؟ اسرائیل قوم کو یہ غور کیا کہ تم اپنے لیے کوئی تراشی کی مورت نہ بنانا اور نہ کوئی صورت۔ ملک کنعان میں بت پرستی میں نے بتایا کہ عروج کے لیے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو بتوں کے لیے قربان کرتے تھے۔ پڑھ سکتے ہیں زبور کی کتاب، زبور 106 اور اس کی 36 میں زبور 106 اس کی 36ویں 37ویں اور 38ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ دیکھا ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے، ان کے بتوں کی کیا کرنے لگے؟ پرستش کرنے لگے، جو ان کے لیے پھندا بن گئے۔ بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے کیا کیا جی؟ قربان کیا۔ 37ویں آیت۔ بلکہ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل قوم نے، انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا۔ اور 38 آیت میں لکھا ہے اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اور خون سے کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ سو اس لیے یہ دوسرا حکم تھا کہ تم اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کوئی صورت بنانا، نہ تو ان کے آگے سجدہ کرنا اور نہ ان کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ سو کنعانی جو مذہب تھا اس کے اندر بچوں کو قربان کرنا یہ عبادت کا حصہ تھا۔ اس سے وہ اپنے معبود کو خوش کرتے تھے۔ معصوم ان کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھے ان کو بتوں کے لیے قربان کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بت ہوتا ہے، بت کے پیچھے، ہر بت کے پیچھے ایک بدرو ہوتی ہے۔ بتوں کی پرستش کرنے والے بدروہوں کے قبضہ میں ہوتے ہیں، بتوں کے لیے قربانی دینے والے بدروہوں کی گرفت میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے 37 آیت میں پڑھا بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا۔ انگلش ٹرانسلیشن پڑھے وہاں پہ لکھا ہے ڈیمنز۔ بدروہوں کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو قربان کیا۔ سو یاد رکھیے کہ جہاں پر بت ہے اس کے پیچھے بدروہ ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل قوم کو جب دوسرا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی ان کو خداوند نے یہ تنبیہ کی تھی کہ تم جب اس ملک میں داخل ہو گے اتنے
ابھی ہم نے پڑھا کہ اسکول میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا لیکن خدا نے منع کیا. میرے ساتھ نکالیں استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت. دیکھیے جی سب کو دیکھا جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام نہ کرنا. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے. یہ آگ میں چلوانا یا غیر اقوام کے اندر ہی عبادت کا حصہ ہے، جیسے کہ زبور 106 کے اندر پڑھا ہے. تجھ میں ہرگز نیور کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگن نکالنے والا یا افسون گر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمالا یا سحر ہو. کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک کیا ہے جی؟ مکروہ ہیں. سو آج بھی مسیحیت کے اندر بھی جادوگر ہیں، منتری ہیں، فالگیر ہیں، شگن نکالنے والے ہیں، سادھو ہیں. جو سادھو آپ لفظ سنتے ہیں یہ انہوں نے بدنام کیا ہے سادھو سندر سنگھ کو. ان کے پیچھے شیاطین ہیں، بدروہیں ہیں. بنی اسرائیل قوم کو یہ وارن کیا گیا تھا کہ جب تم اس ملک میں داخل ہو تو تم میں سے ہرگز کوئی ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک وہ لوگ کیا ہیں؟ مکروہ ہیں. اور انہی کی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے کیا کرے گا؟ نکال دے گا. تو خداوند اپنے خدا کے حضور کیا رہنا؟ کامل رہنا. کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگن نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا. سو وہ قومیں ایسا کرتی ہیں، وہ جادوگروں کی سنتی ہیں، وہ منتریوں کی سنتی ہیں، وہ غیر معبودوں کو بتوں کو پوجتے ہیں، مانتے ہیں. خداوند نے کہا کہ جب تم ملک کی کنعان کے اندر داخل ہو تو تم نے سننی ہے لیکن ان کی نہیں. کسی کی سننی ہے اس کا آگے ذکر ہم پڑھتے ہیں. 15ویں آیت میں لکھا ہے، موسیٰ نبی نے فرماتا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. تم اس کی سننا، اور یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تم نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن غروب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں. بنی اسرائیل قوم نے کہا اس وقت کہ تو ہم سے کلام کر. خداوند ہم سے کلام نہ کرے، ہم نے اس کو برداشت نہیں، ہم پہلے حکم یہ سیکھ چکے. تو خداوند نے کہا کہ میں اس درخواست کے مطابق تمہیں ایک نبی دوں گا. اور موسیٰ نے کہا کہ تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا ہوگا. اور پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا کیا کرے گا؟ وہ وہی ان سے کہے گا. سو نئے عہد نامہ جب آتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 46ویں آیت کے اندر اور پھر اعمال کی کتاب کے 3 باب کی 22ویں اور 23ویں آیت کے اندر یسوع مسیح نے فرمایا کہ موسیٰ نے جس نبی کے بارے میں لکھا ہوا تھا وہ میں ہوں. تو غیر مسیحی لوگ جو ہیں اس حوالے کو جو ہے وہ اپنے نبی کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو یسوع مسیح نے جو ہے اس استثنا 18 باب کے اندر جس نبی کا ذکر ہے یسوع مسیح نے پروف کیا کہ وہ میں تو کوئی اور نہیں. سو جادوگروں کی نہیں سننی کس کی ہے؟ یسوع مسیح. سو دوسرے حکم کے اندر جو ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ مسیح یسوع کے ساتھ ہو.
खुदा ये चाहता है कि हमारा रिश्ता किसके साथ हो, मसीह यीशु के साथ हो। अगर हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक मसीह यीशु के साथ होगा तो फिर हमें कोई तराशुल मूर्त या सूरत बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये इल्म होगा कि यीशु मसीह अंत है कि खुदा की सूरत है। कुलुस्सियों के खत के पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि वो अंत है कि खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूम है। तो फिर हमें सामने कोई मूर्त या सूरत बनाकर रखकर उसके आगे सिजदा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो सूरतें बनाते हैं, उनके आगे सिजदा करते हैं, उनकी इबादतें करते हैं, याद रखिए बाइबल में ऐसा को बेवकूफ कहती है, बाइबल में जाहिल कहती है कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते। आए मेरे साथ निकालें यशायाह नबी का सहीफा, उसका 44वां बाब, उसका 44वां बाब उसकी 6वीं आयत से देखेंगे। यशायाह नबी का सहीफा उसका 44वां बाब उसकी 6वीं आयत से, खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फाजिल फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ, और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और जब से मैंने कदीम लोगों की क्या डाली, बिना डाली, कौन मेरी तरह बुलाएगा और उसको बयान करके मेरे लिए तरतीब देगा। हाँ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है उसका बयान करें। तुम ना डरो और हरासा ना हो, कि मैंने कदीम ही से तुझे नहीं बताया और जाहिर नहीं किया। तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। आगे क्या लिखा है? खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब बातिल हैं और उनकी पसंदीदा चीजें बेनफा। उन्हीं के गवाह देखते नहीं और समझते नहीं, ताकि क्यों समान। उन्हीं के गवाह जो बुतों पर गवाही देते हैं कि ये फलां का बुत है, ये फलां का बुत है। लिखा है उन्हीं के गवाह जो हैं देखते नहीं और समझते नहीं ताकि अशमान हो। लिखा है किसने कोई बुत बनाया या कोई मूर्त डाली जिससे कुछ फायदा हो? देख उसके सब साथी शर्मिंदा होंगे। तो आप इस चीज को हम सब जानते हैं, हमारी मसीहत के अंदर भी लोग बुत परस्ती करते हैं। उन्हें यीशु मसीह की सूरत जो है वो गड़ी हुई है, तराशी हुई है, पर उनका मरियम की भी सूरत उन्होंने तराशी हुई है। और ऐसे लोग जो उन कलीसियाओं के अंदर फंसे हुए हैं, मैं वाज़ेह कहता हूँ, वो शर्मिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाइबल के अंदर लिखा है कि ऐसे काम करने वाले शर्मिंदा होते हैं, उनके साथ ही शर्मिंदा होते हैं। क्योंकि बनाने वाले तो इंसान हैं, वो सब के सब जमा होकर खड़े हों, वो डर जाएंगे और सब के सब शर्मिंदा होंगे। फिर आगे जो यशायाह नबी जो है वो मिसाल देता है। लिखा है 12वें आयत के अंदर, लोहार कुल्हाड़ा बनाता है और अपना काम अंगारों से करता है, उसे हथौड़ों से दुरुस्त करता है, अपने बाजू की कुव्वत से गढ़ता है। हाँ, वो भूखा हो जाता है और उसका जोर घट जाता है। वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। तो फिर आगे एक और शख्स की मिसाल है, बड़ाई कारपेंटर, बड़ाई सूत फैलाता और नुकीले हथियार से उसकी सूरत क्या करता है, खींचता है, और वो उसको रंधे से साफ करता है और पुरकार से उस पर नक्श बनाता है, ताकि उसे घर में नस्ब करे। और देवदार को अपने लिए काटता और किस्म किस्म के बलूत को लेता है और जंगल के दरख्तों से जिसको पसंद करता है वो सरोवर का दरख्त लगाता है। और क्या करता है, मीना उसे छींचता है, तब वो आदमी के लिए ईंधन हो जाता है। वो उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है, वो उसको जलाकर रोटी पकाता है। लकड़ी की बात होगी। और फिर क्या करता है, बल्कि उससे बुत बनाकर उसको सिजदा करता है।
وہ کھودی ہوئی مورت بناتا اور اس کے آگے منہ کے بل گرتا ہے، اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے، پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے کہ آگ میں گرم ہو گیا ہے۔ میں نے آگ دیکھی، پھر اسی یا اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گرتا ہے، اسے سجدہ کرتا ہے اور اسے التجا کر کے کہتا ہے کہ مجھے نجات دے، کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ وہ نہیں جانتے، بائبل کہتی ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں جانتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ بائبل کیا فرماتی ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں۔ ان کی آنکھیں کیا ہیں جی؟ جب بت پرستی کی مخالفت کرتے ہیں، بت پرست لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کو کوئی کچھ پتا نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہیں، بس وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے دل کیا ہے؟ سخت ہیں۔ ان کے دل سخت ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے تو یاد رکھیے کہ پھر سمجھا نہیں جا سکتا۔ بس کو سمجھتے نہیں، بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا، کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا۔ آپ سوچیں، کیا صلیب کے اوپر جو ایک مورتی بنی ہوتی ہے، کیا وہ یسوع مسیح ہے؟ کیا جس مریم کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں، کیا وہ حقیقتاً کتاب مقدس کی مریم ہے؟ کیا کسی نے یسوع مسیح کو دیکھا؟ کیا کسی نے مقدسہ مریم کو دیکھا؟ اس چیز کو یاد رکھیں، ہر بت کے پیچھے ایک بدلو ہوتی ہے، اور کنعان کا جو مذہب تھا اس کے اندر یہی تھا۔ کتاب مقدس ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب ان کے کنعان کے اندر بنی اسرائیل قوم داخل ہو گئی تھی تو کنعانی لوگوں نے کہا کہ تم یہوہ خدا کو مانتے ہو، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں جو ہمارا نیشنل گاڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل گاڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پرسنل گاڈ ہے، ایک ہمارا شخصی خدا ہے جس کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ہمارا فیملی گاڈ ہے۔ سو جو کنعانی مذہب تھا اس کے اندر نیشنل گاڈ، پرسنل گاڈ اور پھر فیملی گاڈ۔ اور یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل قوم اسی لیے مار کھاتی ہوئی آئی تھی، اس لیے مار کھاتی ہوئی آئی تھی۔ یاد رکھیے یسوع مسیح کی صورت بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے۔ مریم کی صورت کسی نے نہیں دیکھی تو وہ کیسے؟ نہیں، آپ جا کر انٹرنیٹ میں چیک کریں، افریقن کرائسٹ بلیک ہے، ویسٹرن کرائسٹ وائٹ ہے، ایشین کرائسٹ ڈفرنٹ ہے۔ میں نے صرف قوم کو یہ وارن کیا گیا کہ تم کوئی تراشی کی مورت نہ اپنی صورت بنا، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نئے احکامہ کے اندر وہ دوسرا حکم جو تھا اس کو رد کر دیا جاتا اور پھر اجازت ہو جاتی؟ جو کنعانی مذہب کو میں بتا رہا ہوں، کنعانی مذہب کے اندر ان کے تین خاص مقبول تھے، گاڈس تھے۔ نیشنل گاڈ تھا، پرسنل گاڈ تھا، اور کیا ہے فیملی گاڈ۔ بنی اسرائیل قوم ان کو پوچھتی رہی، ان کو پوچھتی رہی، میں سے دکھا رہے ہیں ذات کی کتاب اس کا 30واں باب۔ یاد رکھیں کہ یہ حکم نہایت اہم ہے۔ کتاب مقدس کبھی بھی نئے احکامہ کے اندر کسی بھی شخص کی صورت یا مورت بنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ ذات کی کتاب اس کا 30واں باب، میں آپ کو بتایا کہ کنعانی مذہب کے اندر
उनका नेशनल गॉड था, फैमिली गॉड था, और फिर क्या था, पर्सनल गॉड था। तीसरे बाब के अंदर जब हम आते हैं, तीसरे बाब के 7वें आयत के अंदर हम देखते हैं कि बनी कौम जो हकीकी और सच्चा खुदा था, जो यहोवा खुदा था, उसे भूल गए। सबको मिल गया कि गुजात की किताब उसमें तीसरा बाब 7 में आया, और बनी इसराइल ने खुदावन के आगे बदी की, और वो बदी क्या है, और खुदावन अपने खुदा को भूल कर बालीम और यसीरतों की परस्तिश करने लगे। याद रखिए कि बाल जो था, बालीम उसकी जमा है, बाल या बालीम ये उनका पर्सनल गॉड था। ये उनका क्या था, पर्सनल गॉड था कनानी मस्जिद के अंदर। और आगे क्या है, दूसरा क्या जिक्र है, यसीरतों की परस्तिश करने लगे। ये जो यसीरत थी, ये उनका फैमिली गॉड था, खानदानी खुदा था। खानदान की अगर बढ़ोतरी हो, अगर औलाद चाहते हैं, तो वो लोग अपने घर के अंदर छोटा सा मस्का या आइटम बना के उसको वहां पर रखते थे। और फिर एल जब हम इब्रानी जुबान के अंदर आते हैं, एल फिर हमारे उर्दू तर्जुमे के अंदर भी आता है एल जो है, ये कनानी जो इंटरनेशनल वोट है, उसका नाम था एल। बनी इसराइल कौम लिखा है कि बनी इसराइल ने खुदावन के आगे बदी की। ये खुदावन जो लफ्ज़ है, इब्रानी लफ्ज़ है यहोवा, ये खुदावन के आगे यहोवा के आगे बदी की, और यहोवा अपने खुदा को भूल कर बालीम और यसीरतों की क्या करने लगे, कोशिश करने लगे। और जब आप सलातीन की किताब पढ़ते हैं, पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत, बादशाही जब दौर था उस वक्त भी ऐसा ही था। फिर से निकालें पहला सलातीन, एलिया के बारे में सब जानते हैं। एलिया जब भाग गया था, पहला सलातीन उसका 18वां बाब उसकी 19वीं आयत, 18-19, इसलिए अब तू कासिद भेज और सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों को, इसके नबियों के बाल के 450 नबियों को, और आगे क्या है, यसीरत के 400 नबियों को जो एज़ेबल के दस्तरखान पर खाते हैं, कोहे करमिल पर मेरे पास इकट्ठा कर। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बाल के 450 नबी और फिर यसीरत के 400 के 450 नबियों को जो एज़ेबल के दस्तरखान पर क्या करते थे। सो बनी इसराइल कौम शुरू से जब अपने खुदा को भूल गए, तो वो बालीम और यसीर के आगे अपने बच्चों को भी कुर्बान करने लगे, उनको सिजदा भी करने लगे, उनकी इबादत भी करने लगे। और खुदावन बार बार उन्हें ये वार्न करता रहा कि तुमने ऐसा नहीं करना। वैसे नहीं कह रहे, अबाद की किताब उसका अबाद की किताब उसका 26वां बाब है। अबाद की किताब उसका 26वां बाब उसकी पहली आयत, तुम अपने लिए क्या तुम अपने लिए बुत ना बनाना और ना कोई तराशी हुई मूरत, तुम अपने लिए बुत ना बनाना और ना कोई, लफ्ज कोई पे गौर करें, और ना कोई तराशी हुई मूरत
اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لٹ اپنے لیے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شیبیدار پتھر رکھنا کہ اسے کیا کرو سجدہ کرو اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو بنی اسرائیل قوم ایک واحد قوم تھی اس دور کے اندر جو ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں، ڈالی ہوئی مورتوں، تراشی ہوئی مورتوں اور صورتوں، امیجز، تصاویر، ان کی وہ پرستش اور عبادت نہیں کرتی تھی۔ خداوند بار بار اسے یہ کہتا رہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، اور جب جب بنی اسرائیل قوم ایسا کرتی رہی تو خدا ان کی عدالت کرتا رہا، وہ سزا پاتے رہے۔ تو یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم تھا، اس پہلے حکم کا جو کہہ لیں کہ لبے لباب ہے، دوسرے حکم کا جو لبے لباب ہے، اس میں جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ امیزش کا خطرہ، the danger of the impurity، کہ اگر سچے خدا کے ساتھ ہم کسی اور کو پرائیورٹی دیتے ہیں تو ہم پیور نہیں رہتے۔ اگر ہم کسی اور کو یہوہ خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو پھر ہم دوسرے حکم کو توڑ دیں۔ دوسرا پوائنٹ، دوسرے حکم کا جو دوسرا پوائنٹ ہے، پہلا یہ تھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت نہ بنا۔ اور اس دوسرا جو حکم ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے، کیا نیا عہد نامہ، کیا نیا عہد نامہ کوئی بھی صورت اور مورت بنانے کی کیا اجازت ہے؟ یاد رکھیے جو 10 حکم ہیں پرانے عہد نامہ میں بھی ہیں، اور وہ 10 حکم جب نئے عہد نامہ کے اندر ان کو پیش کیا گیا۔ میں سب نکالے رومیو کے نام پر رسول کا خط، پھر ہم دوسرے پوائنٹ پائیں گے اس آیت کے اندر۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ اپنے لیے تراشی ہوئی مورت یہ صورت نہ بنانا، رسولوں کی تعلیم، یسوع مسیح کی تعلیم میں اس کی ممانعت تھی، منع تھا۔ رومیو کے نام پر رسول کا خط ہے جس کا پہلا باب ہے، اس کی چھال میں ایسے اگر ہم پڑھیں، سب کو دیکھیے رومیو کے نام پر رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چھال میں آئے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص حق کو ناراستی سے دبائے رکھتا ہے، بائبل کہتے ہیں کہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا تھا وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے۔ جو حق کو دباتے ہیں وہ ان کے باطن میں کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ جو بے دین ہے، ناراست ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا تھا وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے ان کو کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی اصلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے صاف معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کو جانتے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ یسایہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ بے سمجھ ہیں، وہ سمجھتے نہیں، ان کے دل سخت ہیں، باطل خیالات میں پڑ گئے، ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا
اندھیرا چھا گیا۔ یاد رکھیے جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کو اپنی عبادتوں میں شامل کرتے ہیں، لوگوں سے عبادت کراتے ہیں، اس کے اندر مومبتیاں جلاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ باطل خیالات میں پڑ کے ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ یاد رکھیے جو شخص بت پرستی کرواتا یا کرتا ہے اس کا دل بے سمجھ ہے، اور بائبل کہتے ہیں اس کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے کیوں دل سخت کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ بائبل کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر کیا بن گئے؟ ان کے اپنے حکمت، ان کے اپنے طور طریقے کو سمجھنے کا ہم یہ دنائی کا کام کر رہے ہیں۔ بائبل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے ہیں اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان، پرندوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورتوں میں کیا صورت میں بدل ڈالا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہش کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو خدا کیا ہے، جو ابد تک کیا ہے معبود ہے، جس کی پرستش ابد تک ہونی چاہیے تھی، اس کو چھوڑ کر انہوں نے مخلوقات کی کے اندر ہے جی فلاں سینٹ سے دعا کریں گے، فلاں سینٹ سے دعا کریں گے۔ یاد رکھیے ایسی تعلیمات کلام مقدس سے ہٹ کر ہیں۔ بائبل کسی سینٹ سے دعا کرنے کی تعلیم نہیں دیتی، چاہے وہ سمری کیوں نہ ہو۔ سمری بھی مخلوق ہے، دوسرے سینٹس بھی جو ہے وہ مخلوق ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اس لیے انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش، یسوع کی کم، مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک معبود ہے۔ سنیں عہد نامہ جو ہے وہ دوسرے بتوں کو بیان کرتا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی کی مورت یا اس کی صورت نہ بنا، نہ ان کے آگے کیا کرنا، سجدہ کرنا اور ان کی عبادت کرنا۔ سوائے ہم دوبارہ خروج کی کتاب میں چلتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم کلوز کریں گے چند باتیں سیکھ کر۔ چوتھی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اپنے لیے کوئی تراشی کی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، اور پھر آگے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی کیا کرنا، عبادت کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں خدا ہوں، تیرا خدا خدا، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، جو مجھ سے کیا رکھتے ہیں جی، عداوت رکھتے ہیں، ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک کیا کرتا، سزا دیتا۔ تو یاد رکھیے جو تراشی ہوئی مورتوں اور صورتوں، امیجز کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس چیز کو سب سے پہلے جانا کہ ہر بت کے پیچھے ایک بدروح ہوتی ہے۔ کنانی جو لوگ تھے وہ اپنے دیوتاؤں کو لے کر، ادھر دیکھیے، وہ اپنے دیوتاؤں کو لے کر اپنے کھیتوں کے اندر وہ گھوما کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم اپنے دیوتا کو لے کر اپنے کھیت کے اندر جاتے ہیں تو یہ ہمارا دیوتا جو ہاتھ کا بنایا ہوا ہے
جب ہم زمین پر اس کی صورت یا مورت تراشتے ہیں تو آسمان پر جو اس کی روح ہے وہ آ کر اس بت کے اندر جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتی ہے. یہ کنعانی لوگوں کا جو ہے وہ ماننا تھا کہ جب وہ روح جو ہے اس کے بنائے ہوئے بت کے اندر آئے گی تو وہ آ کر ہمیں بلیس کرے گی، برکت دے گی. اور بڑے سر قوم کو جو منع کیا گیا تھا کہ کوئی تراشی کی مورت نہیں بنانی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یہ دوسرے قوم کے اندر دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بائبل یہ فرماتی ہے خدا نے یہ کہا کہ میں اس کو تیسری اور چوتھی پشت تک کیا کروں گا، سزا. تو ہم نے نئے احکام کے اندر بھی دیکھا کہ لوگوں نے سچائی کو بدل ڈالا، انہوں نے بدل ڈالا. اور آج بھی ہمارے لوگ کچھ بدلی ہوئی چیزوں کو مانتے ہیں. افسوس ہے ایسے قاتلوں کا، ایسی کلیسیوں کا افسوس ہے کہ جن کو اپنے قوانین، کتاب مقدس کے قوانین سے زیادہ اہم ہے، اس کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. تو یہاں پر سزا ہے، تیسری اور چوتھی پشت تک میں انہیں کیا کروں گا، سزا دوں گا جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں. یاد رکھیے کسی بھی صورت اور مورت کو پوجنا یہ خدا سے عداوت رکھنا ہے، خدا سے نفرت ہے. نہ بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم ہے کہ تم تراشی کی مورتیں اور صورتیں بناؤ یا سجدہ کرو. اور یاد رکھیے نہ ہی کتاب مقدس جو مسیحی کلیسیا ہے اس کو یہ اجازت ہے، بلکہ اس کے مقام ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا ہے تیسری چوتھی پشت تک. یاد رکھیے کہ بتوں کے پیچھے بدروہی ہوتی ہے. ویسے خاندانوں کو جانتا ہوں جن کے لیے دعا پر دعا کی جاتی ہے لیکن وہ اپنی بیماری سے شفا نہیں پاتے. وہ ایک ایسے سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جھکنا ضروری ہے. وہ گرانے یاد رکھیے کہ بدرو بھی ہوتا ہے کہ بت کے پیچھے کیا ہے، بدرو. زبور نویس میں بتاتا ہے شیاطین کے، اور نیا احکام بھی بتاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ دوسرے حکم کا یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے، سزا ہے. اور پھر آگے کیا ہے، آگے بڑھے. پانچویں آیت ہم نے پڑھی، پانچویں آیت کے دوسرے حصے میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد. یاد رکھیے کہ میں بت پرستی کرتا ہوں تو میری تیسری اور چوتھی پشت بھی اگر اسی چال چلن پر چلتی ہے، وہی کام کرتی ہے، تو پھر یہ سزا جو ہے کہ واجبی ہے. تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں، کیا کرتا ہے. آخری پوائنٹ جو سیکھیں گے بہت سے لوگوں کے یہ سوالات ہیں. موسیٰ کو بھی حکم ہوا کہ تم نے ایک بلی پر ایک کیا بنانا ہے، پیتل کا سانپ بنانا. پھر ہیکل کے اندر عہد کے صندوق پر کروبی بنانے کا جب حکم کیا گیا. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو بھی تو ایک طرف منع کیا گیا اور دوسری طرف یہ بنانے کا کہا گیا. اس چیز کو جانیں کہ انہوں نے وہ بنایا ضرور، خدا نے حکم دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل قوم اس کی پرستش اور اس کی عبادت نہیں کرتی. ان کے لیے وہ بنائی ہوئی چیزیں معبود نہیں تھیں، جو ہوا خدا کو بھول نہیں گئے تھے. اور ہم نے پڑھا تھا ذات کی کتاب کے اندر کہ جب وہ بھولے تھے اور دوسرے قوموں کے معبودوں کو پوجنے لگے تھے تو انہوں نے مار کھائی تھی. لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ کلام کے اندر فساد ہے؟ نہیں.
हरगिज़ ऐसा नहीं था। और आखिरी बार जब सीखेंगे क्या नया अहदनामा के अंदर हम देखेंगे पतरस, पालूस और यूहन्ना, पतरस यूहन्ना और पालूस, या पालूस यूहन्ना और पतरस, इनके ताल्लुक से हम देखेंगे कि इन्होंने जो कलीसियाएं कायम की, अपने खुद लिखे, क्या उसके अंदर इन्होंने बुत बनाने की इजाजत दी, बुत परस्ती की इजाजत दी? अगर नहीं दी तो आज हम लोग कलीसियाएं देखते हैं जिनके अंदर ये सब कुछ होता है, तो फिर देखिए जी उसकी बुनियाद कलाम मुकद्दस है क्या? उनकी तालीम किताब मुकद्दस के जो रसूल हैं उनके मुताबिक है? अब बहुत आसान हो चुका है, आप आसानी से हर एक चीज को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नया नामों में आते हैं, बस निकाले ग्रंथों के नाम पर रसूल का इसका खत पालूस रसूल का, उसका पहला खत उसका 12वां बाब, याद रखिए हम एक कौम है, एक उम्मत है, जिसे बनी इसराइल कौम एक कौम और उम्मत थी। 12वें बाब की पहले आयत में लिखा है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नियमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे, तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे। आज मुझे कोई दिखाई नहीं कि यीशु मसीह का जो बुत है वो बोलता है। आज कोई मुझे दिखाई नहीं कि मरियम का बुत जो है वो बोलता है। अगर बोलता है, या उसके नाखून बढ़ते हैं, कि आंसू आते हैं, खून आते हैं, याद रखिए उसके पीछे बदबू है। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, इसको समझें। उसके पीछे बदबू है, क्योंकि इब्लीस का ये काम है कि वो शयातीन के वसीले से लोगों को बुतपरस्ती में पक्का रखे, सच्चे खुदा की तरफ ना जाए। और पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था, क्या करते थे? उसी तरह जाते थे। तो क्या हम गैर कौम हम गैर कौम थे? जो आज भी बुत परस्ती करता है वो गैर कौम है। उसको मसीही मत कहें, मसीहत का नाम बदनाम मत कीजिए। जो गूंगे बुतों को पूछते हैं, उनको इबादतों में शामिल करते हैं, पौलुस कहता है कि वो गैर कौम, वो गैर कौम थे। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 10 के अंदर आप देख रहे थे कि नाम पर उसका 10वां बाब, तो इसकी 7वीं आयत हम देखेंगे। बल्कि इसके 10वें बाब पहले ऐसे पढ़ते ताकि मैं ज्यादा वाज़ेह तौर पर चीज जो समझ आए। देखिए, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे, और सब ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ क्या थी? चलती थी। और वो चट्टान कौन था? मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में क्या ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की थी। और आगे, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह उनमें से बास बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। और आगे लिखा,
سے باز نے کی تھی. جو غیر اقوام تھے ان کے اندر بت پرست حرام کاری یہ ساتھ ساتھ چلتی تھی. ان کے مندروں کے اندر جو ہے بت پرستی بھی ہوتی تھی اور پھر حرام کاری بھی ہوتی تھی. تو پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ تم بنی اسرائیل قوم کے اندر جو باز تھے ان کی مانند نہ بنو. چوتھ میں کے اندر کہتے ہیں چوتھ میں پر رسول کچھ فرماتا ہے اس سبب سے اے میرے پیارو اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی کرو بت پرستی کرو. اور اس تعلیم میں بائبل کی یہ تعلیم ہے. بائبل کی تعلیم ہے اے میرے اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو. باقاعدہ سکھائی جاتی ہے اس کو فروغ دیا جاتا ہے. کہتے ہیں اس سے ہٹ کر ہماری پہچان نہیں ہو سکتی. ہاں ان کی نہیں ہو سکتی. رسولوں کی تو پہچان بت پرستی سے ہٹ کر تھی. اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو. میں عقل مند جان کر تم سے کیا کرتا ہوں میں عقل مند جان کے تم سے کلام کرتا ہوں. جو میں کہتا ہوں تم اسے آپ اسے کیا کرو پرکھو. آپ پرکھ سکتے ہیں آپ پرکھ سکتے ہیں. آپ میں پرکھ ہے. آپ پرکھ سکتے ہیں کہ کون سی کلیسیا ٹھیک ہے اور کون سی کلیسیا ٹھیک نہیں ہے. کون سی کلیسیا کلام کی بنیاد پر قائم ہے اور کون سی نہیں ہے. یہ ہم نے پالوس رسول کے تعلق سے دیکھا. اب ہم یوحنا کے خط میں چلتے ہیں. یوحنا رسول کا پہلا خط اس کا آخری باب 5واں باب. پالوس کے تعلق سے ہم نے دو حوالہ جات دیکھے ہیں. پالوس رسول نے حتمی بات کی کہ اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو. بت پرستی سے بھاگو. جو بت آپ دیکھتے ہو یہ یسوع مسیح کا ہے جو بسا مریم کا ہے سب جھوٹ ہے. نہ یسوع مسیح کو کسی نے دیکھا تھا اس کے دیکھ کے بت تراشا اور نہ ان کو سمجھ. یہ گمراہی ہے اور ان کے پیچھے بدبو ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے بدبو ہے. لوگ تو منتیں پوری ہوتی ہیں جی میں جانتا ہوں سارا کچھ. لوگ کی منتیں بھی پوری ہوتی ہیں. لوگ بہت کچھ کرتے ہیں جو چیز کلام سے ہٹ کے ہے اور منتیں پوری ہو رہی ہیں اس چیز کو جانے کے اس کے پیچھے کوئی ہے اور اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ ابلیس کی ہے اور اس کے شیاطین کی. تو کیا یوحنا رسول نے اس چیز کی اجازت دے دی نہیں نامہ کے اندر؟ اس نے اجازت دے دی اور اس کہتے ہیں جو کچھ میں کہتا ہوں آپ اسے پرکھو. میں جو کچھ آپ کہہ رہا ہوں آپ اس کو پرکھو. لیکن پرکھ جو ہے وہ اس کے مطابق پرکھو پھر تو نتیجے آپ کو نکالو. سو پالوس بھی منع کرتا ہے اور پھر یوحنا رسول بھی جو ہے وہ بھی منع کرتا ہے. میں سب نکالے یوحنا رسول کا پہلا خط اس کا 5واں باب اور اس کی کون سی آیت آخری 21 بلکہ 20 میں ایسے پڑھتے ہیں 20 اور 21 میں. وہ چیز کو جانے کہ جو خود کو مانتا ہے پوچھتا ہے وہ بائبل کہتی ہے کہ وہ بے سمجھ ہے. ایک شخص ہے جو آیا اس سمجھ بخشی. 20 میں لکھا ہے یوحنا کہتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے یعنی کہ بیٹے نے ہمیں کیا بخشی ہے سمجھ بخشی ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے. اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں. حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. بیٹا حقیقی خدا ہے. اس بہت سے بدعتی فرقے ہیں اونلی جیسس. وہ یہ مانتے ہیں کہ بیٹا خدا نہیں ہے. ان کے لیے یہ آیت ہے کہ خدا کا بیٹا آ گیا اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے. اس
اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اور 21ویں میں کہتے ہیں اے بچوں. پالوس کہتا ہے اے پیارو. یوحنا کہتا ہے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو. میں کس کی مانوں؟ میں کلام مقدس کی مانوں یا اپنی کلیسیا کی مانوں؟ کس کی مانوں؟ وہ باپ دادا کچھ چار جگہ آ رہے کہ ہماری مشن سب سے پرانی ہے، اس مشن کو اس پہ پرکھیں. پالوس رسول کہتا ہے کہ بت پرستی سے بھاگو. اسی کہتے ہیں جی کرو. کس کی مانوں؟ پالوس یوحنا کہتا ہے اپنے آپ کو بتوں سے بچاؤ. ہم کہتے ہیں جی بناؤ. فلاں چرچ کے اندر بھی پہاڑی بنا دو، فلاں چرچ کے اندر بھی پہاڑی بنا دو. میں جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو پرکھو. جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ آپ اس کو پرکھو، میں بھی کہتا ہوں کہ آپ اس کو پرکھو. پالوس اس چیز پر کیا ایگری ہے کہ مسیحی کلیسیا بت پرستی کرے یسوع کا بنا کر یا کسی اور مقدسین کا بنا کر؟ ہم اس چیز پر ایگری نہیں ہے. یوحنا اس چیز پر ایگری نہیں ہے. پطرس جس کے بارے میں غلط تعلیم دی جاتی ہے، پطرس کلیسیا کا پہلا پوپ تھا. نہیں بھائی، وہ بشپ تھا، پوپ نہیں تھا. یہ تو 4 صدی کے اندر سارا بشپ کا نظام ختم کر کے پوپیت کا نظام شروع ہوا تھا. مسیح کا جو تاریخ ہے اس سے واقف ہے. اگر کوئی شخص واقف ہے تو اس سے بات چیت کر سکتا ہے. کیا پطرس ایگری ہے کہ مسیحی لوگ، مسیحی قوم بت پرستی کرے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایگری؟ ایسے نکالے پطرس رسول کا پہلا خط اس کا 4تھا باب. نہ پالوس ایگری ہے نہ یوحنا ایگری. نہ پالوس کی یہ تعلیم تھی اور نہ ہی یوحنا کی یہ تعلیم تھی. یہ تعلیم جو ہمیں غلط تعلیم دی جاتی ہے کدھر سے آ رہی ہے؟ اس کو پرکھو. یہ سیدھا دوسرے حکم کی نافرمانی کروائی جاتی ہے. دوسرے حکم کی نافرمانی کروائی جا رہی ہے. آخری آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم زبور گائیں گے. سب کو مل کے پطرس رسول کا پہلا خط اس کا 4تھا باب اور اس کی 3ری آیت. پہلا پطرس 4تھا باب اس کی 3ری آیت. پطرس رسول کہتا ہے، فرماتا ہے اس واسطے کہ غیر قوم کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، میں خوری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں. یاد رکھیے بت پرستی مکروہ ہے. پطرس بتا رہا ہے ہم لوگ بس کھاتے رہے. یہ پاک تصاویر ہے، یہ پاک بت ہے. بت کبھی پاک نہیں ہوتے، وہ مکروہ ہے. نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا بغیر قوم تھے، اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے. پطرس کہتے کہ وہ بہت ہے. یہ فیصلہ آپ کو کیا آپ بت پرستی سے عداوت رکھتے ہیں، اس سے نفرت